ناول ٹھور حصہ دوم قلم کار راجدہ رفعت۔ گھر ڈھونڈنے میں اسے زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس نے ایک جنرل اسٹور والے سے گھر کا پتہ پوچھا تھا اور اس نے اپنے ملازم کو اس کے ساتھ ہی کر دیا۔ بچپن کی دھندلی دھندلی یادیں معاذ کی یادداشت پر دستک دینے لگیں۔ امی کے ساتھ خالہ کے گھر وہ پورے 3 ماہ رہا تھا۔ اس وقت ماں کے ساتھ ماں جیسی مہربان خالہ بھی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ دکان کا ملازم اسے گھر کے سامنے چھوڑ کر رخصت ہوا۔ اس نے اطلاعی گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد ایک مرد نے دروازہ کھولا تھا۔ معاذ نے مختصر اپنا تعارف کروایا تھا۔ ارے یار، اپنے ابا اماں کا نام لے کر کیا تعارف کروا رہے ہو؟ صرف اپنا پورا نام بتاتے تو میں تمہیں تب بھی پہچان جاتا۔ بندہ اس سے بہت تپاک اور بے تکلفی سے ملا تھا۔ لگتا ہے تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ توصیف ہوں میں۔ ایک زمانے میں تم مجھے اپنا گرو مانتے تھے۔ تمہیں پتنگ اڑانا اور کنچے کھیلنا میں نے ہی تو سکھایا تھا۔ معاذ اس شخص کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے یاد دلایا تھا۔ معاذ کو بھی فوراً یاد آ گیا۔ وہ خالہ کا سب سے چھوٹا دیور تھا۔ عمر میں معاذ سے 5-6 سال بڑا ہی تھا، لیکن وہ 3 ماہ جو اس نے یہاں گزارے تھے، توصیف کی اس سے خوب دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت توصیف بھائی کی پتنگ بازی سے واقعی بہت متاثر رہتا تھا، لیکن توصیف کی بہت کوششوں کے باوجود وہ پتنگ اڑانا نہ سیکھ سکا تھا۔ اب توصیف ہنستے ہوئے اسے وہی وقت یاد دلا رہا تھا۔ اماں بہت خوش ہوں گی تم سے مل کر۔ جب بھی بھابھی کو یاد کرتی ہیں تو اکثر تمہاری امی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ رشتے میں تو وہ بھی ان کی بھانجی ہی تھی نا۔ توصیف بول رہا تھا اور اس بندے کی اپنائیت معاذ کو آج بھی بہت متاثر کر رہی تھی۔ وہ معاذ کو لے کر سیدھا ماں کے پاس آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سامنے بیڈ پر فاطمہ بیگم تکیوں کے سہارے نیم دراز تھیں۔ کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی ان کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ دروازے کی جانب لڑکی کی پشت تھی، اس لیے وہ توصیف کے ساتھ آتے معاذ کو نہ دیکھ پائی تھی۔ اس لیے جب توصیف نے بآواز بلند "دیکھیے تو کون آیا ہے اماں" کہا تھا تو اس نے جھنجھلا کر توصیف کو ٹوکا تھا۔ اوفو چاچو، 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ اتنی مشکل سے دادی کی دھڑکن سنائی دیتی ہے، بیچ میں کوئی نہ کوئی بول پڑتا ہے۔ اس نے بنا پیچھے مڑے توصیف کو مخاطب کیا۔ بلڈ پریشر چیک ہونے کے احترام میں توصیف کو خاموش ہونا پڑا۔ فاطمہ بیگم بھی خاموشی سے توصیف کے ساتھ کھڑے لڑکے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگیں۔ 60 اور 90 ہے، میں ابھی آپ کو انڈا بوائل کر کے کھلاتی ہوں۔ اتنی مشکل سے دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ چاچو، آپ آج ہی مجھے ڈیجیٹل بی پی آپریٹس لا کر دیں۔ لڑکی کان سے اسٹیتھوسکوپ اتارتے ہوئے پیچھے مڑی۔ چاچو کے ساتھ ایک اجنبی کو کھڑا دیکھ کر قدرے سٹپٹائی تھی۔ توصیف معاذ کو لے کر ماں کے قریب آیا۔ معاذ آیا ہے اماں، فہمیدہ بھابھی کا بھانجا، تہمینہ باجی کا بیٹا، اس نے تعارف کروایا تھا۔ فاطمہ بیگم کی یادداشت اس ضعیفی میں بھی غضب کی تھی۔ وہ پلک جھپکتے میں اسے پہچان کر اس سے بہت تپاک اور محبت سے ملی تھیں۔ ابا کا حال احوال دریافت کیا، پھر گفتگو امی اور خالہ کے ذکر کی طرف مڑ گئی۔ فاطمہ بیگم آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ یہ لیں دادی، آپ پہلے انڈا کھا لیں۔ لڑکی جو چند منٹوں کے لیے کمرے سے غائب ہو گئی تھی، جھٹ پٹ انڈا ابال کر پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ حد کرتی ہو بیٹا، بجائے اس کے تم مہمان کی کوئی خاطر کرو، تم مجھے انڈا کھلانے کے درپے ہو گئیں۔ فاطمہ بیگم پوتی پر خفا ہوئی تھی۔ تو مہمان نے ابلا انڈا تھوڑی کھانا تھا، چائے چڑھا کر آئی ہوں، ابھی ٹرے تیار کر کے لے آؤں گی، آپ تو انڈا کھائیں۔ وہ نمک کالی مرچ چھڑک کر دادی کو انڈا پیش کرنے لگی۔ صاف ظاہر تھا کہ پوری دنیا میں اس کے لیے دادی سے اہم کوئی ہستی نہیں۔ اگرچہ اس نے دادی سے یہ بات بہت دھیمے لہجے میں کی اور معاذ کی سماعت قابل رشک حد تک اچھی نہ ہوتی تو وہ شاید اس لڑکی کا یہ بڑبڑاہٹ نما جملہ سن بھی نہ پاتا، لیکن اسے جملہ سمجھ میں آ گیا تھا اور ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ بھی آ گئی تھی۔ چاچو پلیز آپ آئیں گے؟ کچھ سامان منگوانا ہے آپ سے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے توصیف کو مخاطب کیا۔ توصیف نے سر ہلا دیا تھا۔ توصیف بھائی، کسی تکلف کی ضرورت نہیں،
توصیف کو اٹھتا دیکھ کر وہ بول اٹھا تھا۔ توصیف نے ہنستے ہوئے اس کا شانہ تھپکا اور کمرے سے چلا گیا۔ فاطمہ بیگم اس سے تفصیلی حال احوال دریافت کرنے لگی تھیں۔ یہ جان کر کہ وہ ڈاکٹر ہے انہیں بہت خوشی ہوئی۔ میری پوتی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے، بڑی مشکل پڑھائی ہے بھائی، بچی کا پڑھ پڑھ کر اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ وہ بولی۔ معاذ کو اپنے اندازے کی درستی پر خوشی ہوئی۔ لڑکی کو دیکھ کر اس نے یہی سوچا تھا کہ شاید اس کا تعلق بھی میڈیکل کے پروفیشن سے ہے۔ آج اتفاق ایسا ہے کہ تم آئے ہو تو گھر کے سب لوگ ہی گھر پر موجود نہیں۔ میری منجلی بہو کے میکے میں کوئی فنکشن ہے، اظہار بال بچوں سمیت سسرال گیا ہے، توصیف کی بیوی بھی اپنے میکے گئی ہے، فاطمہ بیگم نے بتایا۔ اظہار بھائی تو آرمی میں ہوتے تھے نا؟ معاذ کی یادداشت نے کام کیا۔ ظہیر خالو 4 بھائی تھے، ان کے سب سے بڑے بھائی تو عین جوانی میں ہی امریکہ صدار گئے تھے۔ انہوں نے ہی خالو کو اپنے پاس بلوایا تھا۔ خالو کے تیسرے بھائی فوج میں تھے، توصیف کا نمبر آخری تھا۔ ہاں تو فوج سے ریٹائر ہو کر اپنے گھر ہی واپس آنا تھا۔ ماشاءاللہ 4 بچیاں ہیں اس کی۔ توصیف کے خیر سے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ انہوں نے تفصیلی تعارف کروایا۔ معاذ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم بتاؤ بیٹا کتنے بچے ہیں تمہارے؟ اس بار شفقت بھرے انداز میں اس سے پوچھا گیا۔ معاذ کو جھیپ گیا تھا۔ ابھی شادی نہیں ہوئی میری، اس نے ذرا شرمندہ ہو کر بتایا۔ اے لو بتاؤ میاں، اب تک کنوارے ہو؟ میرا توصیف تم سے 4-5 برس ہی بڑا ہوگا اور 8 برس ہو گئے ہیں اس کی شادی کو۔ ماں تمہاری اللہ کو پیاری ہو گئی، باوا نے تمہاری خاطر دوسری شادی نہ کی، بغیر عورت کے تمہارے گھر کا نظام چل کیسے رہا ہے؟ وہ حیران تھیں۔ معاذ اس سوال کا کیا جواب دیتا، تبھی اس کے سیل فون کی گھنٹی نے اسے اس مشکل صورتحال سے نکالا۔ ابا کا فون تھا، اس نے کال اٹینڈ کی، مگر فریقین کو ایک دوسرے کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ابا نے ہی کال منقطع کر کے دوبارہ ملائی تھی، مگر رابطہ اب بھی ممکن نہ ہو پایا۔ یہاں سگنلز کا مسئلہ رہتا ہے بیٹا، پچھلے صحن میں چلے جاؤ، آواز آ جائے گی۔ فاطمہ بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ قدیم طرز کے بنے اس وسیع و عریض مکان کا نقشہ معاذ کو بچپن میں بھی بہت بھلا لگتا تھا۔ ساز و سامان کی حد تک تو گھر میں خاصی جدت آ گئی تھی، لیکن طرز تعمیر میں کوئی تغیر رونما نہ ہوا تھا۔ وہ گھوم کر عقبی صحن میں چلا گیا، ابا کا نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن اب ان کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ معاذ جانتا تھا کہ وہ اب حیدر کو فون کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ انہیں ملتان پہنچ کر اپنی خیریت سے آگاہ کر چکا تھا، لیکن وہ ہر چند گھنٹوں بعد فون کر کے اس کی خیریت دوبارہ جاننا چاہتے تھے۔ ہمیشہ سے ان کی یہی روٹین تھی۔ معاذ چڑھنے کے باوجود سخت سے سخت مصروفیت میں بھی ان سے جوابی رابطہ کیے بنا نہ رہ پاتا۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ نمبر ملایا تھا، مگر اب بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ رہا تھا کہ پچھلے صحن میں کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے توصیف بھائی کی آواز سنائی دی۔ ہاں بھائی، یہ آ گئے ہیں گرم گرم سموسے، چکن رول، بسکٹ اور نمکو، اب فٹافٹ سامان نکال کر کمرے میں لے آؤ۔ دیکھ لیجئے چاچو، اتنی خاطر کے باوجود دادی اس مہمان کو کھانے پر بھی ضرور روکیں گی۔ کل میرا پیپر ہے اور ابھی تک ایک لفظ نہیں پڑھا۔ لڑکی کی روحان سی آواز معاذ کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتا واپس زہرہ بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ من موہنی سی لڑکی چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لیے آن موجود ہوئی۔ توصیف بھی آ گیا تھا اور اسے بار بار تکلف نہ برتنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ ذرا سی دیر بیٹھ کر معاذ نے رخصت چاہی تھی۔ ارے ایسے کیسے جانے دوں، دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا ہے، کھانا کھا کر جانا۔ فاطمہ بیگم نے اسے جانے سے روکا تھا۔ ان کی پوتی اس وقت چائے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ شکوہ کنان نظروں سے چاچو کو دیکھا، گویا کہہ رہی ہو، دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ معاذ جی ہی جی میں شرمندہ ہوا۔ میڈیکل کی پڑھائی کتنی ٹف ہوتی ہے، اس سے بہتر یہ کون جانتا تھا۔ اس لڑکی کا کل پیپر تھا، لیکن دادی کو پوتی کے پرچے کی کوئی فکر ہی نہ تھی۔ وہ اسے بصد اصرار روک رہی تھی۔ معاذ کی بار بار کی معذرت پر کچھ خفا ہو گئیں۔
معاذ کو مجبوراً رکنا ہی پڑا تھا۔ چائے کے ساتھ اتنا کچھ لے لیا ہے، کھانے کی قطعاً گنجائش نہیں۔ جو بھی گھر میں سادہ سا بنا ہوگا میں وہی کھا لوں گا، اہتمام مت کیجیے گا۔ اس نے زہرہ بیگم کو بصد احترام مخاطب کیا۔ ان کی خفا خفاسی پوتی نے لنچ پر پھر بھی خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ مٹر پلاؤ، شامی کباب، آلو قیمہ، رائتہ، سلاد، میٹھے میں رس ملائی تھی۔ وہ شاید بازار سے منگوائی گئی تھی۔ کھانا لذیذ تھا۔ معاذ بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کافی کھا گیا۔ کھانے پر اتنا اہتمام اسے متاثر کر رہا تھا، جبکہ زہرہ بیگم کو قلق ستا رہا تھا کہ اس کی خاطر مدارت ٹھیک سے نہیں ہوئی۔ اتفاق ایسا ہے بیٹا کہ میری دونوں ہی بہوئیں گھر پر نہیں۔ میری پوتی نے اپنی سمجھ کے مطابق کھانا بنا لیا۔ اگر تم آنے سے پہلے اطلاع دے دیتے تو میں کھانے پر کچھ اہتمام تو کر لیتی۔ وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ معاذ کو یاد تھا کہ بچپن میں خالہ کے گھر دسترخوان بہت وسیع ہوتا تھا۔ کئی طرح کے کھانے ایک وقت میں دسترخوان کی زینت بنتے۔ فاطمہ بیگم بہت وفادار خاتون تھیں۔ ان کا دل اور ہاتھ دونوں ہی بہت کھلا تھا۔ بہوئیں بھی انہی کے رنگ میں رنگی تھیں۔ ہاں، پوتیاں ساری کی ساری نکمی تھیں اور وہ ان کے نکمے پن پر کڑتی رہتی تھیں۔ دوسری طرف معاذ یہ سوچ رہا تھا کہ میڈیکل کی ٹف پڑھائی کے ساتھ اس لڑکی میں گھرداری کا بھی کتنا سلیقہ ہے۔ لذیذ ترین کھانا بہت نفاست سے سرو کیا گیا تھا۔ معاذ کے حلقہ احباب میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان میں اکثریت کو گھرداری سے نہ شغف تھا نہ ہی اس کی سوجھ بوجھ تھی۔ اپنے پھوڑ پن کو نہایت فخریہ انداز میں بیان کرتیں۔ اور ایک یہ لڑکی تھی جو ذہین بھی تھی۔ ذہانت تھی تبھی ڈاکٹر بن رہی تھی نا۔ خوبصورت بھی اور سلیقہ مند بھی۔ طبیعت میں بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ معاذ جیسے ہینڈسم لڑکے کو اس نے نظر بھر کر دیکھا تک نہیں۔ وہ اس کے لیے صرف اس کی دادی کا مہمان تھا، جس کی خاطر اسے مارے باندھے کرنی پڑی۔ معاذ نے اس گھر میں محض چند گھنٹے گزارے تھے، لیکن چند گھنٹوں کا تصور اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا۔ وہ شعوری اور لاشعوری طور پر اسی منموہنی صورت والی لڑکی کو سوچے گیا۔ پہلی نگاہ کی محبت والی بات کو تو خیر بے وقوفی گردانتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس لڑکی کے خیال سے جان نہ چھڑا پا رہا تھا۔ آخر اسے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ لڑکی اس کے متوقع لائف پارٹنر کے خاکے پر 100% پوری اتری ہے۔ اور اب مزید دیر کرنا حماقت ہوگی۔ اس لیے جب وہ شادی اٹینڈ کر کے واپس لاہور پہنچا اور ابا نے نہایت اشتیاق سے دریافت کیا کہ کیا حیدر کی شادی میں کوئی لڑکی اس کے جی کو لگی ہے، تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ابا ہر شادی میں اسے تاکید کے ساتھ بھیجتے تھے کہ وہ تقریب میں شامل لڑکیوں پر ایک نظر ضرور ڈالے۔ ابا کو خوش فہمی تھی کہ کوئی سجی سنوری لڑکی کھٹاک سے ان کے بیٹے کے دل میں اتر جائے گی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے بیٹے کے دل میں تو ایک لاپرواہ سے حلیے والی لڑکی کھپ کر رہ گئی ہے۔ اس نے ابا کو اپنے جذبات کی شدت سے آگاہ کرنا تو مناسب نہ جانا، بس سرسری سے انداز میں انہیں بتا دیا تھا، فاطمہ نانی کی پوتی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، میرا خیال ہے آپ وہاں بات چلا کر دیکھیں۔ وہ لوگ بہت وفادار اور ملنسار ہیں۔ رشتہ داری جوڑنے کے لیے مجھے وہ گھرانہ بہت مناسب لگا ہے۔ معاذ نے بردبار سے لہجے میں ابا کو مخاطب کیا۔ لڑکی کی پسندیدگی کو دل میں چھپا کر اس نے گھرانے کی معقولیت پر زور دیا تھا، اور ابا تو اس کی بات سن کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، یہ بات کبھی میرے دماغ میں کیوں نہ آئی۔ ایسے سلجھے ہوئے مہذب لوگ ہیں، پھر تمہاری امی کے رشتہ دار بھی ہیں۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ صرف تمہاری خالہ کو ہی اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا تھا۔ نواز اور اظہار کی بچیاں ہی تھیں۔ چھوٹے توصیف کی اولاد کا مجھے علم نہیں۔ میں نے کبھی سوچا تک نہیں کہ فاطمہ خالہ کی پوتیوں میں سے کسی ایک کو تمہارے لیے دیکھوں۔ حیرت ہے، اتنے سامنے کی بات میرے دماغ میں نہ سمائی۔ ابا بے تحاشا خوش ہو کر اپنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ معاذ بس خاموشی سے مسکراتا رہا۔ میں پہلی فرصت میں ملتان جا کر تمہارے رشتے کی بات چلاتا ہوں۔ انہوں نے ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے ابا؟ اس نے اوپرے دل سے کہا۔ خواہش اس کی یہی تھی کہ پلک جھپکتے میں معاملہ طے ہو جائے۔ وہ لڑکی اچھی اتنی لگی تھی۔ کمال کرتے ہو میاں، تمہاری عمر 30 کا ہندسہ عبور کر چکی ہے۔ خیر سے اس دسمبر میں تم اپنی 31ویں سالگرہ مناؤ گے۔
اور کہہ رہے ہو ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ابا نے بیٹے کو خفگی سے گھورا تھا۔ اپنے کہے کے عین مطابق انہوں نے اگلے ہی ہفتے ملتان کے لیے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ 4 دن وہاں قیام کر کے وہ 5ویں دن اس خوشخبری کے ساتھ لوٹے تھے کہ انہوں نے نہ صرف معاذ کی بات پکی کر دی ہے بلکہ 2 ماہ بعد اس کی شادی ہے۔ ان لوگوں نے فوراً حامی بھر لی؟ معاذ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارے تو کاہے کو انکار، ایسا خوبرو لائق فائق میرا بیٹا، اتنا قابل ڈاکٹر ہے۔ ابا نے اسے فخر سے دیکھا۔ آج کل دونوں باپ بیٹے کے مثالی تعلقات تھے۔ ابا کی بات سن کر معاذ مسکرا دیا۔ ڈاکٹر تو وہ بھی ہے ابا، اس نے مسکرا کر انہیں مخاطب کیا۔ ابا کی مسکراہٹ یکلخت سمٹی۔ انہوں نے فوری طور پر بیٹے کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ نہیں بیٹا، میں نے تمہاری بات فاطمہ خالہ کی ڈاکٹر پوتی سے نہیں کی۔ جو بچی ڈاکٹر بن رہی ہے وہ تو اظہار احمد کی بیٹی ہے۔ میں نے نواز احمد کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے کیا ہے۔ حور العین نام ہے بچی کا۔ ابا نے معاذ کی سماعتوں پر جیسے بم گرایا تھا۔ وہ بے یقینی سے باپ کو تکنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے خائف ہو کر ابا نے ذرا مزید وضاحت کی۔ جو بچی ڈاکٹر بن رہی ہے وہ تمہارے جوڑ کی نہیں، بہت کم عمر ہے، لاابالی سی بھی لگتی ہے۔ اور باتوں باتوں میں فاطمہ خالہ نے بتایا کہ اظہار احمد کی بیوی اپنی اس بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی کے ہاں کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ وہ لڑکا خود ڈاکٹر بن رہا ہے۔ اظہار احمد کی بڑی بیٹی کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا، 2 ماہ بعد اس کی رخصتی ہے۔ اس کی باقی 2 بچیاں تو ابھی اسکول میں ہی پڑھ رہی ہیں، 8ویں 9ویں جماعت میں ہوں گی۔ ہاں، نواز احمد کی ایک ہی بیٹی ہے، وہ خود تو امریکہ سیٹل ہے، بچی یہاں ددیال میں رہتی ہے۔ بہت پیاری بچی ہے، با ادب، با اخلاق، سلیقہ مند۔ بس یوں سمجھو کہ تم اور میں دونوں مل کر بھی جوتیاں گھساتے تو ایسی پیاری لڑکی نہ ڈھونڈ پاتے۔ خوب جچے گی تمہارے ساتھ۔ میں نے فاطمہ خالہ کی رضامندی پا کر بچی کے ہاتھ پر شگن کا روپیہ رکھ دیا اور ان سے یہ بات بھی منوا لی کہ 2 ماہ بعد جب وہ اپنی بڑی پوتی کو رخصت کریں گی تو ساتھ ہی حور کو بھی تمہارے سنگ رخصت کر دیں گی۔ ابا نے بیٹے کو اپنی تفصیلی کارکردگی سے آگاہ کیا، لیکن معاذ جس طرح لب بھیجے انہیں دیکھ رہا تھا، انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ مصر کی ممی کی طرح بے حس و حرکت کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے جلا کر پوچھا۔ میں نے آپ کو کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ فاطمہ نانی کی ڈاکٹر پوتی کے لیے میرا رشتہ دیں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں جا کر کسی بھی لڑکی کا رشتہ مانگ لیں گے۔ وہ پھٹ پڑا۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ جو بچی ڈاکٹر بن رہی ہے وہ تمہارے جوڑ کی نہیں، کم عمر لگتی ہے۔ ابا نے خفا ہو کر اسے دوبارہ بتایا۔ آپ میرا پرپوزل دے کر تو دیکھتے، اگر 2 ٹوک انکار ہو جاتا تو خاموشی سے واپس آ جاتے، ضروری تھا کہ وہیں اسی گھر میں میری قسمت پھوڑی جاتی۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ تم نے ہی کہا تھا کہ وزادار اور ملنسار گھرانہ ہے اور رشتہ جوڑنے کے لیے بہت معقول فیملی ہے۔ ابا اس کے رد عمل پر حیران ہوتے ہوئے اس کی بات یاد دلانے لگے۔ بھاڑ میں گئی وزادار اور ملنسار فیملی، آپ کم از کم بات پکی کرنے سے پہلے مجھ سے فون پر ہی میری رائے پوچھ لیتے۔ ویسے تو دن میں 26 بار مجھے فون کرتے ہیں اور اتنی اہم بات مجھے بتائی تک نہیں کہ ڈاکٹر لڑکی کے بجائے کسی دوسری لڑکی کو منتخب کر آئے ہیں۔ کیا ڈاکٹر لگا رکھی ہے؟ شادی کر کے گھر بسانا ہے یا بیوی کے ساتھ مل کر اسپتال بنانے کا ارادہ ہے؟ ابا کی برداشت بھی جواب دے گئی تھی۔ بیٹے کی مسلسل بدلحاظی پر وہ اس پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال ابا، میں کسی اندیکھی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، اس نے قطعی انداز میں باپ کو باور کروایا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو معاذ، میں زبان دے آیا ہوں، اور پھر کہاں سے ڈھونڈتا میں تمہارے لیے ایسا رشتہ؟ بہت اچھی بچی ہے، میں 4 دن وہاں رہ کر آیا ہوں۔ اس بچی کی عادتیں اور مزاج بہت بھلا ہے، اپنے باپ کی بات کا اعتبار کرو، چاند سورج کی جوڑی لگے گی تم دونوں کی، بہت خوش رہو گے تم اس کے ساتھ۔ ابا اسے پچکار رہے تھے۔ معاذ غصے اور بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ دوستو، راشدہ رفعت کا ناول حور ابھی جاری ہے۔ جلد ہی ناول حور کا 3را حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔